فرماتے ہیں وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، آخرکار ایسے لوگوں کا مقام ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ولا یجدون عنہا محیصا، وہاں سے بچنے کا نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ آج ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ہم ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ کا حق وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ سچی اور پکی بات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پچھلی آیات میں شرک سے بندے کو روکا گیا، اور اس طرح روکا گیا کہ شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے بندوں کے معاف فرما دیں گے، اس لیے بندہ شرک جیسے عظیم جرم سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اللہ رب العزت سے تعلق بنائے رکھے، اسی سے امیدیں لگائے، اسی کی بندگی کرے، اسی کے نام اپنی زندگی کے اعمال کرے، وہ اللہ بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر شیطان کی بات ماننے سے، شیطان کی پرستش سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منع فرمایا کہ شیطان ہے ملعون، شیطان ہے مردود، اب اس کی بات نہ مانیے، وہ تمہیں غلط راستے پہ لگائے گا اور برے انجام تک پہنچا دے گا۔ آج بھی اسی بات کی وضاحت کی گئی کہ شیطان نے تو ایسی بات رحمان کے سامنے کہہ دی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے اس کو جب مردود قرار دیا کہ اس نے بات نہ مانی، سجدہ نہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے اس کو لعنت کا ٹوپ پہنا دیا اور اس کو مردود بنا دیا۔ تو اسی وقت اس شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو خراب کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کے خیالات بگاڑوں گا۔ اب شیطان نے اور باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ جو گمراہ کرنے کا بھی کہہ رہا تھا اور کانوں کے چیرنے کا بھی کہہ رہا تھا کہ جانوروں کے کان لوگ چیر دیں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ جہالت میں لوگ ایسے کسی جانور کے کان کو چیر دیا، نشان لگا دیا اور اس کو آزاد کر دیا۔
اعداد ایسے کہ اب یہ فلاں کے نام ہے، فلاں بت کے نام ہے، یا فلاں کسی اور کے نام ہے، اب ان کے نام کر دیا، اب اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کرتے، اب یہ شرک ہوا، اللہ کی دی ہوئی چیز کو غیر کے نام کر دیا اور اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ بنا دیا کہ اللہ رب العزت کی عبادت سے دور ہو گئے۔ تو یہ سارا سبق کس نے پڑھایا؟ یہ شیطان نے پڑھایا۔ شیطان کہتا ہے یا اللہ تیرے بندوں کو یہ بھی سبق پڑھاؤں گا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑ دیں گے۔ آج جو لوگ شیطان کی یہ بات مان لیتے ہیں، وہ شکلیں بدلتے پھرتے ہیں، وہ مرد ہے تو عورتوں والی شکل بنا رہا ہے، عورتیں ہیں تو مردوں والی شکلیں بناتی ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور غیر شرعی طریقہ سے اپنی شکلوں میں، اپنے چہرے میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اب اس طرح کا کام یہ شیطانی کام ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت نے خبردار کر دیا کہ لوگوں شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیطان کی بات ماننے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شیطان نے گمراہ کرنے کا اعلان کیا تھا، شیطان نے غلط راستے پہ چلانے کا اعلان کیا، شیطان نے یہ تخلیق بدلنے کا بھی اعلان کر دیا کہ بندوں کو ایسے کراؤں گا، ایسے ہو جائیں گے، وہ ہو جائے گا۔ آج بندے ہیں کہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ بہت کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، آج جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اب یہ بندے بہت بڑے نقصان میں آئے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اصل میں بندوں کو شیطان بڑے کرتا ہے وعدے، اور وہ ایسے خیالات بندے کے دل دماغ میں پھر آتے ہیں، اور انہی خیالات کے اوپر بندہ پھر اپنے سارے اعمال کی بنیاد اعمال کی عمارت کھڑی کرتا ہے اور انہی کے سہارے چلتا جا رہا ہے۔ شیطان بندے سے وعدے بھی کرتا ہے، امیدیں بھی دلاتا ہے، کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، ایسے ہوگا، اس کا کیا نقصان ہے، اس کا کیا ہے۔ تو شیطان کتنی بھی آج باتیں کر رہا ہے اور عقل مند انسان اس کی باتیں مان رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دھوکے میں چلا گیا۔ دھوکے باز دھوکہ ہی کرتا ہے، شیطان کی ساری باتیں دھوکہ ہے، حقیقت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مردود و ملعون ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایسے بنایا، اور لوگ ہیں کہ شیطانی باتوں میں، شیطانی نظریات میں آ جاتے ہیں۔ اب شیطانی بات کو مانا تو انجام پھر جہنم ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم سے پھر نکلنا ناممکن ہوا۔ اب جہنم سے کیسے نکلیں گے؟ اب اللہ رب العزت کے عذاب میں اس شرک کی وجہ سے گرفتار رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب جہنم کے بعد اب جنت والے اعمال کا بھی ذکر کر دیا کہ لوگ آج جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں اور جنت کے راستے پر لگا لیں۔ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ ایمان بناؤ اللہ کی ذات پر، پکا اور سچا اور بہترین ایمان بناؤ، اللہ رب العزت کو مانو اور وہی ہمارے معبود، وہی مسجود اور اللہ رب العزت رزاق اور مالک اور ساری کائنات کے موت و حیات کے مالک ایک اللہ رب العزت، اسی کے ہاتھ میں ہے ساری تقدیر، وہی حکم والا، اسی کا حکم چلتا ہے اور ہم اسی کا حکم مان لیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان کا سبق پڑھایا۔ ایمان ساری چیزیں ماننے کا نام کہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام رسولوں کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، کتابوں کو اور قیامت کے دن کو ماننے کا نام ہے ایمان۔ اب ایمان بنانے کے بعد بندہ کرے نیک اعمال، اچھے اعمال کرتا رہے، اچھے اعمال کی قدر ہوگی، چھوٹا عمل ہوگا یا بڑا ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کو لایا جائے گا اور بندے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج نیکیاں کرتے ہیں بندے، اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بندے سارے ایماندار بن جائیں اور نیک بن جائیں، نیکوکار پرہیزگار بن جائے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ایسے نیک بندے جب میرے پاس آئیں گے میں ان کو جنت عطا کروں گا۔
جنت بڑی اعلیٰ جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بڑا خوبصورت وہ یعنی مہمان خانہ بنوایا اور بندوں کے لیے رہنے کا ایسا اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت نظام بنایا جو بڑے بڑے محلات پر مشتمل جنت ہے۔ وہاں کے باغات، وہاں کی نہریں اور دیگر نعمتیں یہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو عطا فرمائیں گے، نیک بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر جرم سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیک بن جاؤ، شیطانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ جنت عارضی نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت کا ٹھکانہ ہی ایسا ہے، وہاں جو بھی ایک بار داخل ہو جائے گا اس کو کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسا اچھا مقام بنایا، پھر فرمایا اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے۔ شیطان کے وعدوں پر لوگ یقین کیے بیٹھے ہیں، شیطان وعدے کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اس کے ہاں کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ تو مردود و ملعون ہے۔ شیطان کی باتیں تو مان لیتے ہو، اللہ رب العزت کے وعدوں کی طرف آؤ، اللہ کی باتوں کی طرف آؤ، فرمان خدا بندی کو مانو۔ اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ قدرت والا دے سکتا ہے، دے گا، وہ مجبور نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ بے شمار خزانوں والا اور ایسا لامتناہی خزانوں کا مالک، وہ پروردگار بہت بڑی بڑی جنت اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، بڑے بڑے باغات عطا فرمائے گا اور بڑی عمر عطا فرمائے گا اور بڑی خوبصورت صحت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور پھر پوچھا ہے بندوں سے بتاؤ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اب اللہ رب العزت کی بات ہے سچی، اور اللہ رب العزت کی بات ہے پکی، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مجبوری بنے، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، اس نے بلایا ہے، بندے کو چاہیے کہ آج یقین پیدا کرے، ایمان بنائے اور نیک اعمال کے راستے پر چلے، شیطانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، برے راستے سے اپنے آپ کو بچائے، شرکی خیالات سے اپنے آپ کو بچائے، شیطان کی باتوں کا یقین نہ کرے، اللہ کے قرآن کی بات کا یقین کرے۔ یہ بندے کو سبق پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے، دنیا میں جلدی دھوکے میں آ جاتا ہے، بندوں کی باتوں میں بھی آ جاتا ہے، شیطان کی بات میں بھی آ جاتا ہے، دیگر ایسے خیالات کی بات میں بھی آ جاتا ہے، اور بندہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، منزل بھلا بیٹھتا ہے اور اپنے اعمال کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ برے انجام کو پہنچنے والا بندہ وہ برے انجام کو جائے گا، ایماندار بندہ نیکی کرنے والا اچھے انجام تک پہنچے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں بتا دی ہیں، عقل مند بندہ سوچ کر آج اپنی زندگی کو قیمتی بنائے، آنے والے وقت میں ناکامیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العزت ایمانی نیک اعمال والی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔